فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب لوگوں میں فاطمہ ہوں جو کہ بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب فاطمۃ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ کا اردو ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کہ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ پڑھا جا رہا ہے، جس کے مؤلف آیت اللہ شیخ احمد رحمانی حمدانی رحم اللہ اور مترجم حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کولاچی ہیں۔ اور یہ کتاب کا حصہ اول ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل کتاب ہے۔ ریڈنگ کے پارٹ 28 پر ہم پہنچ گئے ہیں۔ پارٹ 27 میں ہم نے 18ویں فصل کو پڑھنے کا آغاز کیا تھا اور تمام تفصیلات آپ تک پہنچائی تھی، اور عنوان اس فصل کا ہے مکارم اخلاق، اور ہم اس میں پڑھتے ہوئے اس پیج 357 پہ پہنچ گئے ہیں۔ آئیے جہاں پر آپ سے اجازت چاہی تھی اسی صفحے پر ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ نشست 28 میں پارٹ نمبر لکھا ہے، صاحب الجواہر نے فرمایا، بسا اوقات نوم نون واو میم نوم اور تعقیب کے درمیان فرق جمع ہے، جیم میم عین جمع ہے، سبحان اللہ کو الحمدللہ پر مقدم کیا گیا ہے پہلی روایت میں نہ کہ دوسری میں، باوجود اس کے کہ کسی نے ظاہراً یا مقطوعاً تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ کی اتحاد کی کیفیت کی بات نہیں کی۔ ضرورت یہ ہے کہ اس تسبیح کا مامور ہے کہ سبحان اللہ کہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو آپ کے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اسے سونے سے پہلے پڑھیں۔ حوالہ ہے الجواہر، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 406۔ اب لکھا ہے کہ صاحب الوسائل نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث نافلہ ماہ رمضان کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کیفیت یہ ہے کہ سب سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور پھر 33 مرتبہ الحمدللہ۔ بخدا اگر اس عمل سے افضل کوئی اور عمل ہوتا تو ضرور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی بتاتے۔ اور اب ہیڈنگ ہے مؤلف کی رائے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، واو مطلق جمع کے لیے آئی ہے تو اس صورت میں تحمید کی تقدیم تسبیح پر واجب ہے، یعنی پہلے الحمدللہ پھر سبحان اللہ۔ طائفہ محدثین کا عمل بھی یہی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے بریکٹ میں الحدیث۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 358 پر آ گئے ہیں، 359 ساتھ پڑھیں گے۔ لکھا ہے، کتاب العلل الف لام عین لام لام میں احمد بن حسن قطان قاف توئے الف نون سے روایت ہے کہ اس نے حسن بن علی سکری سین کاف رے چھوٹی ہے علی سکری سے سنا کہ اس نے حکم بن اسلم سے، اور اس نے ابن علی عین لام یہ سے، اور اس نے حریری سے، اس نے ہجے کرتے ہیں الف بے واو الف لام واو رے ابو الورد، ہاں اس نے ابو الورد بن تمام سے، اور اس نے حضرت امام علی علیہ السلام سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں جب بستر پہ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ جی ہاں، یہ روایت کسی صورت صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے تمام مذکورہ روایات کی نفی ہوتی ہے، جیسا کہ تم نے ابھی معلوم کیا کہ ہاں اس امر کا احتمال بھی ہے کہ کہیں روایت میں نون سے سین خے نسخ یا نسخ ہوا ہو، یا وقت نوم نون واو میم وقت نوم
کے لیے اسے خاص کیا گیا ہو یا پھر تقیے کی بنا پر اس طرح روایت کر دی گئی ہو۔ حوالہ یہاں پر نوٹ کیجیے اس گفتگو کا، وسائل الشیعہ باب نمبر 10 اور 11، بریکٹ میں لکھا ہے ابواب تعقیب۔ آگے چلتے ہیں، اگلے پیراگراف میں لکھا ہے صاحب جواہر نے جواہر میں کہا ہے، اب یہاں پر انورٹڈ کاما میں ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اصحاب کے درمیان جو کیفیت تسبیح معروف ہے وہ یہی ہے اور یہی معروف ہے، اور جو الوسائل میں ہے وہ یہی ہے، کیونکہ طائفہ محدثین کا عمل ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ، اور پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ اس کیفیت کی کسی نے مخالفت نہیں کی۔ فتاوی میں کوئی ایسی بات ہے اور نہ نصوص نون سواد واو سواد اور نہ نصوص میں سوائے الف لام عین لام لام، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، سوائے الل کی حدیث کے۔ پھر لکھا ہے کہ ان قریب تم اسے سنو گے، الل کے اکثر رجال عامہ سے ہیں۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، الجواہر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 399۔ اور پھر تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ کی مزید افضلیت کے بارے میں جو احادیث ہیں کہ کسی عبد نے تحمید تے ہے میم یہ دال تحمید پروردگار سے بڑھ کر کسی اور عمل سے عبادت نہیں کی۔ اگر اس تسبیح سے بڑھ کر کوئی عمل ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی عمل اپنی دختر کو تعلیم فرماتے۔ یہ روایت بھی ہے کہ اگر اس عمل کو ہر نماز کے بعد انجام دیا جائے تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مجھے روزانہ 1000 رکعت نماز کے پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ جس بندے نے تسبیح کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا وہ بدبخت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام اپنے بچوں کو تسبیح کا اس طرح حکم دیتے کہ جس طرح آپ علیہ السلام انہیں نماز کا حکم دیتے تھے، کیونکہ یہ تسبیح جب لسان پر 100 مرتبہ جاری ہوتی ہے تو میزان میں 1000 رکعت نماز پر بھاری ہو جاتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، رحمان راضی ہو جاتا ہے، کانوں کا بھاری پن دور ہو جاتا ہے۔ جب کوئی عبد نماز پڑھنے کے بعد اسی حالت میں بغیر ادھر ادھر جسم کو حرکت دینے کو اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس پر جنت واجب کر دیتا ہے، خصوصاً بعد از نماز صبح، اور جب اسے لا الہ الا اللہ کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد استغفار کرے، ایسا عبد ذاکرین میں شمار ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا، اور پھر اللہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے کیونکہ اس نے فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، الوسائل باب نمبر 9 ابواب تعقیب اور الجواہر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 396۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مؤلف، یہاں صرف مؤلف کے بعد 2 ڈاٹس پڑے ہوئے، لکھا ہے مؤلف کہ میرے لیے مکارم الاخلاق سے روایت کی گئی ہے، میرے لیے مکارم الاخلاق سے روایت کی گئی ہے کہ تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ پڑھنا مومن کی علامات خمس میں سے ہے، کہ مومن اپنی ہر نماز فریضہ کے بعد تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ پڑھتا ہے۔ اس حوالے سے ایک شعر ہے، سامعین عربی کا شعر ہے، ساتھ ہی ترجمہ لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ فضیلت یہ ہے کہ اس حدیث سے استفادہ اور فیض حاصل کیا جائے۔ زہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے فضیلت رکھتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت علامہ بہائی رحمہ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح کی افضلیت اس حدیث کی تخصیص کا موجب ہے۔ یہ حدیث یہاں پہ لکھی ہے، ترجمہ کہ خدایا دنیا کے سامنے یہ واضح کر دے کہ سب سے افضل عمل یہی ہے جو ابھی زیر بحث رہا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے المصدر الف لام میم سواد دال رے المصدر صفحہ نمبر 397 اور 398۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے تسبیح کی موجدہ خاتون جنت ہیں، میم واو میم پہ پیش ہے، میم واو جیم دال ہے، تسبیح کی موجدہ خاتون جنت ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 360 پر پہنچ گئے ہیں، 361 بھی اس کے ساتھ ہی ہے،
اور ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں ترجمہ۔ جناب ابراہیم بن محمد ثقفی سے مروی ہے کہ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مذکورہ عمل ملا تو آپ سلام اللہ علیہ نے اس کے پڑھنے کے لیے تسبیح بنائی۔ آپ نے اون کا ایک دھاگا لیا اور اس پر مذکورہ عدد کے اعتبار سے گانٹھیں لگائیں، انہی گانٹھوں پر انگلیاں پھیر کر اللہ کی تسبیح و تحمید کرنے لگیں۔ جب حضرت حمزہ علیہ السلام جنگ احد میں شہید ہوئے اور انہیں سید الشہداء کا اعزاز ملا تو سیدہ سلام اللہ علیہ نے ان کی قبر مبارک کی مٹی لی اور اس سے 34 دانے بنائے اور ان دانوں کو دھاگے میں پرو دیا۔ خاتون جنت کے اس عمل کو دیکھ کر اصحاب اور صحابیات نے اس طرز کی تسبیحیں بنائیں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے شہادت امام حسین علیہ السلام۔ جب فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو پھر آپ علیہ السلام کی مبارک قبر سے تسبیح کی بنیاد پڑی، کیونکہ تربت حسینی علیہ السلام کے فضائل اور خصوصیات بہت زیادہ ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 281۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے حسن بن محبوب کی کتاب، اور یہاں پر ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ امام حسین علیہ السلام اور حضرت حمزہ علیہ السلام کی تربتوں میں سے کس کی تربت تسبیح بنانے کے لیے افضل ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ تسبیح جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی خاک سے بنائی جاتی ہے، وہ جب کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ خود تسبیح ذکر الہی کرتی ہے، حالانکہ تسبیح ہاتھ میں رکھنے والا خاموش ہوتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 281۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے حور العین اور تسبیح خاک شفا۔ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مروی ہے کہ جب جنت سے حور العین کی نگاہ اس شخص پر پڑتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں خاک حسینی علیہ السلام کی تسبیح ہوتی ہے تو وہ یہ خیال کرتی ہیں کہ اس کی تمام معنوی اور روحانی دولت زمین کی طرف نازل ہو چکی ہے اور وہ اس دولت سے محروم کر دی گئی ہے، کیونکہ حور العین کے نزدیک تربت حسینی علیہ السلام اور اس سے بنی ہوئی تسبیح کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ مومن کے 5 خزانے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن کے 5 خزانے ہیں جو ہر وقت اس کے پاس ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مسواک، 2 کنگھی، 3 سجادہ، 4 34 دانوں والی تسبیح، 5 عقیق کی انگوٹھی۔ اگلی ہیڈنگ ہے سامعین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور عمل تسبیح۔ مروی ہے کہ واقع کربلا کے بعد جب اہل بیت رسول علیہ السلام کو اسیر بنا کر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، جب یزید نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا۔ امام علیہ السلام یزید کے سامنے کھڑے تھے اور وہ آپ علیہ السلام سے گفتگو کر رہا تھا کہ کوئی کلمہ امام علیہ السلام کے منہ سے نکلے جو ان کے قتل کا موجب ہو اور وہ انہیں قتل کر دے۔ یزید امام علیہ السلام پر سوال کر رہا تھا اور امام علیہ السلام اس کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ اس وقت امام علیہ السلام کے ہاتھ میں چھوٹی سی تسبیح تھی جس کے دانوں کو امام علیہ السلام اپنی انگلیوں پر پھیر رہے تھے۔ اس دوران یزید نے کہا، میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تم میرے سوالوں کے جواب دے رہے ہو اور تمہارے ہاتھ میں تسبیح ہے جس کے دانوں کو تم اپنی انگلیوں سے گھما رہے ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد بزرگوار سے سنا ہے، انہوں نے میرے دادا سے سنا کہ میرے دادا نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز صبح پڑھے اور نماز سے فراغت کے فوراً بعد بغیر کسی کلام و تکلم کے تسبیح ہاتھ میں اور یہ پڑھے۔ ترجمہ، خدایا میں نے صبح کی ہے، اب میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، تحلیل کو زبان پر جاری کر رہا ہوں، تیری کبریائی کا ورد کر رہا ہوں، میں تیری تمجید کر رہا ہوں اور اس عدد کو اپنی تسبیح پر پڑھ رہا ہوں۔
انورٹڈ کاما کلوز. جب تک تسبیح اس عبد کے ہاتھ میں رہتی ہے اور کچھ پڑھے بغیر اسے گھماتا رہتا ہے اور اپنے دوسرے امور میں مصروف رہتا ہے تو وہ تسبیح خود ذکر الہی جاری رکھتی ہے. یہ حرز ہے جو اس کے گھر سے نکلنے سے اس کے واپس بستر پر پہنچنے تک اس کی حفاظت کرتا ہے. پھر جب وہ اس تسبیح کو اپنے سر کے نیچے رکھ دیتا ہے تو پھر بھی وہ اپنا کام جاری رکھتی ہے. میں اپنے دادا کی اقتداء میں تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں. تو یزید نے یہ سن کر کہا، اچھا پھر یہی وجہ ہے کہ میں تم لوگوں پر جو سوال کرتا ہوں تم لوگ اس کا کامیاب جواب دیتے ہو اور گرفت کا موقع ہی نہیں دیتے. اور اس کے بعد یزید نے امام علیہ السلام کو رہا کر دیا. حوالہ ہے دعوت راوندی، صفحہ نمبر 61. اور اب سامعین ہم پیج 363 پہ آ گئے ہیں. ہیڈنگ ہے خاتون جنت کی نماز. یہاں پر ساتھ ہی اگلی سب ہیڈنگ ہے شیخ الطائفہ رحم اللہ کی روایت. آئیے پڑھتے ہیں. محدث اعظم حضرت شیخ طوسی رحم اللہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نماز 2 رکعت پر مشتمل ہے، جس کی پہلی رکعت سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ سورہ قدر پر مشتمل ہے، اور دوسری رکعت سورہ فاتحہ اور 100 مرتبہ سورہ توحید پر مشتمل ہے. نماز کے سلام کے بعد تسبیح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پڑھو اور پھر یہ دعا پڑھو. سبحان ذی العز الشامخ المنیف، سبحان ذی الجلال البازخ العظیم، سبحان ذی الملک الفاخر القدیم، سبحان من لبس البہجۃ والجمال، سبحان من تردى بالنور والوقار، سبحان من يرى أثر النمل في الصفاء، سبحان من يرى وقع الطير في الهواء، سبحان من هو هكذا لا هكذا غيره. ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اعلیٰ اور بلند عزت کی مالک ہے، وہ ذات جو اعلیٰ اور عرفہ جلالت کی مالک ہے. پاک ہے وہ ذات جو قدیم و عظیم سلطنت کی مالک ہے. پاک ہے وہ جس نے حسن و جمال کا لباس پہنا. پاک ہے وہ ذات جس نے نور اور وقار کی چادر اوڑھی ہے. پاک ہے وہ جو چٹیل پتھر پر چیونٹی کا نقش پا دیکھ لیتا ہے. پاک ہے وہ جو ہوا میں پرندے کا نشان دیکھتا ہے. پاک ہے وہ جو ایسا ہے اور کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے. انورٹڈ کاما کلوز. جب اس نماز کا پڑھنے والا نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر وہ اپنے بازوؤں اور گھٹنوں کو کھول لے اور اپنے تمام مساجد کو زمین پر اس طرح ڈالے کہ اعضائے سجدہ اور زمین کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، اور اس حالت میں جو چاہے اللہ سے مانگے. اسی سجدے کی حالت میں کہے، یا من لیس غیرہ رب یدعا، یا من لیس فوقہ الہ یخشى، یا من لیس دونہ ملک یتقى، یا من لیس لہ وزیر یؤتى، یا من لیس لہ حاجب یرشى، یا من لیس لہ بواب یعشى، یا من لا یزداد علی کثرت السؤال الا کرما وجودا، وعلی کثرت الذنوب الا عفوا وصفحا. صلی علی محمد وآل محمد وافعل بی کذا وکذا. ترجمہ: اے وہ ذات جس کے سوا کوئی رب نہیں جسے پکارا جائے، اے وہ جس سے اوپر کوئی معبود نہیں جس کا خوف ہو، اے وہ کہ جس کے سوا
کوئی بادشاہ نہیں کہ جس کا ڈر ہو، اے وہ کہ جس کا کوئی وزیر نہیں کہ جس سے رابطہ کیا جائے، اے وہ کہ جس کا کوئی محافظ نہیں جسے رشوت دی جائے، اے وہ جس کا کوئی دربان نہیں جو مانے ہو، اے وہ کہ کثرت سوال سے جس کی عطا و بخشش میں اضافہ ہوتا ہے، اور گناہوں کی کثرت سے جس کے عفو درگزر میں وسعت آتی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر تو رحمت فرما اور میری فلاں فلاں حاجت پوری فرما، اور یہاں پر فلاں فلاں کی جگہ پہ اپنی حاجت بیان کرنی ہے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں، خاتون جنت کی ایک اور نماز، صفحہ 364 پر ہم ہیں۔ لکھا ہے کہ صدیقہ بطول سلام اللہ علیہ کی ایک اور دعا ہے جو خوف کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ ابراہیم بن عمر صنعانی صاد نون عین الف نون چھوٹی ہے سے مروی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی خوف میں مبتلا ہو تو وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی نماز پڑھے۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ یوں ہے کہ یہ 2 رکعت نماز ہے جس کے دونوں رکعتوں میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جاتی ہے۔ جب نماز سے فراغت ہو تو پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھے اور اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے یہ دعا پڑھے۔ اللهم أتوجه إليك بهم وأتوسل إليك بحقهم العظيم الذي لا يعلم كنهه سواك وبحق من حقه عندك عظيم وباسمائك الحسنى وكلماتك التامات التي أمرتني أن أدعوك بها وأسألك باسمك العظيم الذي أمرت إبراهيم عليه السلام أن يدعو به الطير فأجابته وباسمك العظيم الذي قلت للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت وبأحب أسمائك إليك وأشرفها عندك وأعظمها لديك وأسرعها إجابة وأنجحها طلبة وبما أنت أهله ومستحقه ومستوجبه وأتوسل إليك وأرغب إليك وأتصدق منك وأستغفرك وأستمنحك وأتضرع إليك وأخضع بين يديك وأخشع لك وأقر لك بسوء صنيعتي وأتملق وألح عليك وأسألك بكتبك التي أنزلتها على أنبيائك ورسلك صلواتك عليهم أجمعين من التوراة والإنجيل والقرآن العظيم من أولها إلى آخرها فإن فيها اسمك الأعظم وبما فيها من أسمائك العظمى أتقرب إليك وأسألك أن تصلي على محمد وآله وأن تفرج عن محمد وآله وتجعل فرجي مقرونا بفرجهم وتبدأ بهم فيه وتفتح أبواب السماء لدعائي في هذا اليوم وتأذن في هذا اليوم وهذه الليلة بفرجي وإعطاء سؤلي وأملي في الدنيا والآخرة
فقد مسني الفقر ونالني وشملتني الخصاصة والجاتني الحاجة وتوسمت بذلتي وغلبتني المسكنة وحقت علي الكلمة وأحاطت بي الخطيئة وهذا الوقت الذي وعدت أولياءك فيه الإجابة فصل على محمد وآله وامسح ما بيمينك الشافية وانظر إلي بعينك الراحمة وأدخلني في رحمتك الواسعة وأقبل إلي بوجهك الذي إذا أقبلت به على أسير فككته وعلى ضال هديته وعلى هاسر أديته وعلى فقير أغنيته وعلى ضعيف قويته وعلى خائف أمنته ولا تخلني لعدوك وعدوي يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يعلم كيف هو وحيث هو وقدرته إلا هو يا من سد الهواء بالسماء وكبس الأرض على الماء واختار لنفسه أحسن الأسماء يا من سمى نفسه بالاسم الذي به يقضي حاجة كل طالب يدعوه به وأسألك بذلك الاسم فلا شفيع أقوى لي منه وبحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفضي لي حوائجي وتسمع محمد وعليا وفاطمة والحسن والحسين وعليا ومحمد وجعفرا وموسى وعليا ومحمدا وعليا والحسن والحجة صلوات الله عليهم وبركاته ورحمة صوتي فيشفعوا لي إليك وتشفعهم في ولا تردني خائبا بحق لا إله إلا أنت وبحق محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا يا کریم۔ ترجمہ: خدایا، میں ان سب کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوں اور میں ان کے حق سے توسل کرتا ہوں جو عظیم ہے، جس کی کنہ کاف پیش نون ہے۔ حقیقت تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس حق کا واسطہ دیتا ہوں جو تیری بارگاہ میں عظیم ہے، ان اسمائے حسنہ کا اور ان کامل اکمل کلمات کا واسطہ دیتا ہوں کہ جن کے بارے میں تو نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ میں تجھے پکاروں۔ میں اس عظیم اسم کے ساتھ تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جس کا تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ پرندوں کو بلائیں، پس پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ میں تمہیں اس عظیم اسم کے ساتھ پکارتا ہوں کہ جس کے ساتھ تو نے آگ کو پکارا تھا، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ وہ اسم تجھے تیری بارگاہ میں عظیم ہے، اور وہ اسم تیرے نزدیک بلند و بالا ہے اور تیرے نزدیک عظیم ہے، قبولیت و اجابت میں عظیم ہے، مطلوبیت سے
नाहज है, नून अलिफ हे जीम, नाहज है, तू ही कबूलियत में अहल है, तू ही हक है और दुआ को कबूल करता है। मैं इस इस्म के ज़रिए तुझसे तवस्सुल करता हूँ, तेरी बारगाह में रग़बत रखता हूँ, तुझ ही से तस्दीक चाहता हूँ, मैं तुझ ही से इस्तग़फ़ार करता हूँ, तुझ ही से फैज़ चाहता हूँ, तेरी बारगाह में आहुज़ारी करता हूँ, तेरे हुजूर इज्ज़ो इनकिसारी करता हूँ, तुझसे खौफ है, मैं इकरार करता हूँ, मेरे आमाल अच्छे नहीं हैं, मैं तेरी बारगाह में आहुज़ारी करता हूँ, मैं तुझे इन किताबों के वसीले से दुआ करता हूँ तुझसे कि जो तूने अपने अम्बिया अलैहिस्सलाम और रसूलों अलैहिस्सलाम पर नाजिल की हैं उन सब पर दुरूद सलाम हो। वो किताबें ये हैं तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद। अव्वल से लेकर आखिरी किताब का वास्ता देता हूँ, इनमें तेरा इस्म आज़म है और इनमें तेरे अस्माए उज़्मा हैं। मैं तेरा कुर्ब चाहता हूँ, मैं तेरी बारगाह में सवाल करता हूँ कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल अलैहिस्सलाम पर दुरूद सलाम भेज। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की कशाइश फरमा और मेरी कशाइश उनकी कशाइश के साथ मकरून कर दे। मीम काफ रे वाव नून। इस मामले में उनसे आगाज़ कर, आज ही मेरी दुआ के लिए आसमान के दरवाज़े खोल दे मालिक। तू इस दिन और इस रात मेरे लिए कशाइश की इजाज़त दे। दुनिया और आखिरत में मेरे सवाल और मेरी उम्मीद को पूरा कर। मैं फ़क्र से दो चार हो चुका हूँ, परेशानी ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मालिक, एक ख़ास ज़रूरत दरपेश है, एक हाजत पैदा हो चुकी है, ज़िल्लत से दो चार हूँ, फ़ुक्र मस्किनत ने मुझे घेर लिया है, मुझ पर कलमा हक़ हो चुका है, ख़ता ने मेरा अहाता कर रखा है। ये वो वक्त है कि जिसमें तूने अपने औलिया से इजाबत का वादा किया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर दुरूद सलाम भेज। अपने शाफ़ी एहसान से मुझे सरफराज कर, अपनी रहमत वाली आँख से मेरी तरफ नज़र कर, मुझे अपनी वसी रहमत के दायरे में दाखिल कर, अपनी अज़मत से मेरी तरफ तवज्जो कर। जब तू किसी असीर की तरफ तवज्जो देता है तो तू उसे क़ैद से रिहा कर देता है, जब तू किसी गुमराह की तरफ तवज्जो देता है तो उसे हिदायत कर देता है, जब तू किसी हैरान व सरगर्दान पर नज़र रहमत करता है तो उसे सुकून दे देता है, जब तू किसी फ़कीर पर नज़र करता है तो उसे गनी कर देता है, जब तू किसी कमज़ोर पर नज़र करता है तो उसे मजबूत कर देता है, जब तू किसी खौफज़दा पर नज़र करता है तो वो अमन से हमकिनार होता है। मुझे अपने और मेरे दुश्मन के हवाले न करना। ए साहिब जलाल व इकराम, ये कोई नहीं जानता कि वो कैसा है, किस हैसियत से है, वो कुदरत ही कुदरत है। ए वो ज़ात कि जिसने आसमान में हवा को रोक रखा है और ज़मीन को पानी पर ठहरा रखा है, उस ज़ात ने अपने लिए अस्माए हुस्ना मीम नून ते खे मुंतख किए। ए वो ज़ात कि जिसने अपनी ज़ात के लिए वो इस्म मुख्तस किया। जब कोई तलबगार उस इस्म से दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल होती है। मैं उस इस्म से सवाल करता हूँ, उससे ज़्यादा कवी मेरे लिए शफ़ी नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वास्ता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर दुरूद सलाम भेज। मेरे हवाइज पूरी फरमा, तू सुना मेरी आवाज़। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली अलैहिस्सलाम व फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हसन हुसैन अलैहिस्सलाम, मोहम्मद अलैहिस्सलाम, जाफ़र, मूसा अलैहिस्सलाम, अली अलैहिस्सलाम, मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अली अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम वल हुज्जत को उन सब पर दुरूदो सलाम हो। इन सब को मेरे लिए शाफ़ई करार दे। मुझे ख़ाइब व खासिर न कर उस हक़ से कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور آل محمد علیہ السلام کے حق کا واسطہ اے کریم میری فلاں فلاں حاجت پوری فرما، اور یہاں فلاں فلاں کی جگہ اپنی حاجت بیان کرنی ہے، اور یہاں پر یہ مکمل ہوئی۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت سید ابن طاؤس ہلی کی روایت۔ لکھا ہے کہ جناب صفوان نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ امامت میں محمد بن علی حلبی رحمہ اللہ حاضر ہوئے۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ انہوں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے فرزند رسول علیہ السلام، مجھے آج کے دن کا کوئی عظیم الشان عمل بتائیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد، مجھے معلوم نہیں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے بڑھ کر قابل عزت و عظمت کوئی اور بھی ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ کے بابا حضرت محمد احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک عمل کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کی صبح کرے تو وہ سب سے پہلے غسل کرے، پھر مصلی عبادت پر آئے تو وہ 4 رکعت نماز 2 کر کے پڑھے۔ وہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھے، اور اس کی دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ عادیات 50 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد دوسری 2 رکعت پڑھے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اذا زلزلۃ الارض 50 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد جو دوسری رکعت ہے اس میں الحمد کے بعد سورہ نصر 50 مرتبہ پڑھے۔ یہی سورہ نصر آخری سورہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ جب نماز سے فراغت ہو تو پھر بعد میں یہ دعا پڑھے۔ إلهي وسيدي من تهيا أو تعبأ أو أعدى أو استعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وفوائده ونائله وفواضله وجوائزه فإليك يا إلهي كانت تهيئتي وتعبيتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك ومعروفك ونائلك وجوائزك فلا تحرمني ذلك يا من لا يخيب عليه مسألة السائل ولا تنقصه عطية نائل، فإني لم أتك بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته أتقرب إليك بشفاعة محمد وأهل بيته صلواتك عليهم أجمعين، أرجو عظيم عفوك الذي عفوت به على الخاطئين عند عكوفهم على المحارم، فلم يمنعك طول عكوفهم على المحارم أن عدت عليهم بالمغفرة، وأنت سيد العواد بالنعماء وأنا العواد بالخطاء، أسألك بمحمد وآله الطاهرين أن تغفر لي الذنب العظيم، فإنه لا يغفر ذنب العظيم إلا العظيم، يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم۔ ترجمہ: اے میرے خدا اور میرے سردار، جو کوئی آمادہ و تیار ہو یا کمر بستہ ہو یا اٹھ کھڑا ہو کسی مخلوق کی طرف انعام کی امید و فوائد و بخشش کی طلب اور عطا و سخاوت کے حصول کے لیے جا سکے تو بھی اے میرے معبود، میری آمادگی، میری تیاری، میری کمر بستگی اور میرا اٹھنا
تیری نعمتوں اور تیری عطا و بخشش اور تیرے انعام کی امید پر ہے، تو اے خدا مجھے اس میں ناکام نہ کر۔ اے وہ جو مانگنے والوں کی مانگ سے تنگ نہیں ہوتا اور جس کے ہاں عطا و سخا سے کمی نہیں آتی، میں تیرے حضور اپنے کسی عمل خیر کی وجہ سے نہیں آیا جو میں نے آگے بھیجا، نہ کسی مخلوق کی سفارش لایا ہوں کہ اس کے ذریعے سے تیرا تقرب حاصل کروں۔ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد علیہ السلام کہ ان پر تیری رحمتیں ہوں، ان کی سفارش کے ساتھ تیرے پاس تیرے عظیم عفو درگزر کی امید لے کر آیا ہوں کہ جس کے ذریعے تو نے خطا کاروں کو معاف فرمایا جبکہ وہ گناہوں میں غلطاں تھے، اور ان کا ایک عرصے تک گناہوں میں پڑے رہنا ان پر تیرے کرم اور بخشش میں مانے نہیں ہو سکا۔ اور اے میرے سردار، تو بار بار نعمتیں دینے والا اور میں بار بار خطا کرنے والا ہوں۔ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میرے بڑے گناہ کو معاف فرما، عظیم گناہ کو عظیم ہستی ہی معاف کر سکتی ہے۔ یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو۔ پیج 370 پر اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ 370 مکمل کر لیا۔ یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی نشست میں آگے پڑھیں گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت شیخ صدوق کی روایت۔ یہ انشاءاللہ ہم اگلی ہیڈنگ میں اگلی نشست میں پڑھتے ہیں۔ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان۔